میں دل کی گہرائیوں سے خداوند اپنے خدا کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ فضل بخشا کہ میں کھلے آسمانی دریچے کتاب کی ریکارڈنگ کا آپ کے سامنے ان پیغامات کو بیان کر سکوں۔ آج اس کا آغاز جب ہو رہا ہے تو میں ضرور میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کھلے آسمانی دریچے اس کتاب کے مصنف ہیں ریورنڈ بلیک ویسٹرن، جن کی عمر 86 سال ہے اور وہ 30 سال امریکہ میں اور 34 سال جاپان میں خداوند کی خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔ آج اس کتاب کا پہلا باب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، آسمان کے دریچے کھلے ہیں، Heaven's doors are open۔ اس پیغام کو لوکا کی انجیل کے 14ویں باب کی 15ویں سے 24ویں آیت سے لیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے۔ اس نے اس سے کہا کہ ایک شخص نے بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا اور کھانے کے وقت اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہے، آؤ اب کھانا تیار ہے۔ اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا۔ پہلے نے اس سے کہا کہ میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں، میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ۔ ایک اور نے کہا کہ میں نے بیعہ کیا ہے، اس سبب سے نہیں آ سکتا۔ پس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی۔ اس پر گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے نوکر سے کہا، جلد شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں، لنچوں، اندھوں، لنگڑوں کو یہاں لے آ۔ نوکر نے کہا کہ اے خداوند، جیسا تو نے فرمایا ویسا ہی ہوا، اب اور بھی جگہ ہے۔ مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا۔ کھلے دروازے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کھلے دروازے میں داخلہ ہمیشہ فری ہوتا ہے۔ بائبل مقدس بھی اسی طرح ایک کھلا دروازہ ہے جس سے گزر کر ہم خداوند خدا سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صلیب آسمان پر جانے کا کھلا دروازہ ہے جس پر سے ہو کر ہم خداوند خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ کلیسیا ایک کھلا دروازہ ہے جس میں جا کر ہم زندہ خدا کی حمد و ستائش کر سکتے ہیں۔ جب دروازہ بند ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ داخلہ ممنوع ہے۔ آپ آزادانہ طور پر کبھی کسی بند دروازے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ تحفظ کے خدشات کے پیش نظر اپنے دروازے بند رکھتے ہیں۔ وہ کبھی بھی کسی کو اپنے گھر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے جب تک کہ ان کے گھرانہ کے کسی فرد نے اپنے کسی دوست کو دعوت نہ دی ہو۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وقت آنے والا ہے جب آسمان کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ خداوند یسوع نے ایک واقعہ بیان کیا کہ 10 کمواریوں کو ایک شادی میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ ان میں سے 5 نے تیاری کی لیکن 5 نے کوئی تیاری نہ کی۔ جب شور سنائی دیا کہ دلہا آن پہنچا، 5 جو تیار تھیں وہ اس جشن میں شامل ہونے کو اندر داخل ہوئیں، باقی 5 جو پہنچیں تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ بہت تاخیر سے پہنچیں اور داخل نہ ہو سکیں۔ آج آسمان کے دروازے کھلے ہیں، ہم آزادی سے آ سکتے ہیں، اس لیے کہ بلائے ہوئے ہیں۔ جو جوان ہوں یا بوڑھے سب آ سکتے ہیں، امیر اور غریب آ سکتے ہیں۔ دنیا کی تمام قومیں آسمانی کھلے دریچوں میں داخل ہو سکتی ہیں۔ بائبل مقدس اس دعوت کا بیان الفاظ میں کرتی ہے، جو چاہے آئے۔ دعوت نامہ ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع نے ایک کہانی بیان کرتے ہوئے سکھایا کہ ایک آدمی نے ضیافت کا اہتمام کیا اور بہت سے مہمانوں کو دعوت دی۔ اس میں بلا کیا شک ہو سکتا ہے کہ وہ ضیافت نہایت عمدہ، لذیذ، اعلیٰ اور قیمتی تھی۔ دیگر الفاظ میں ہم بائبل مقدس کی زبان استعمال کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعوت بادشاہ کے بیٹے کی جانب سے ہے، اور چونکہ یہ ضیافت
واقعی اہمیت کی حامل ہے، جس میں عام قسم کے کھانے نہیں بلکہ خاص قسم کے مختلف کھانے دستیاب ہیں جنہیں لمبے عرصہ تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ تو پھر بڑے پرجوش طریقے سے ضیافت کے لیے آئیں گے۔ بادشاہ بڑا فراخ دل ہے کہ لوگوں کو اپنی اس خاص دعوت میں شامل ہونے کے لیے بلائے ہوئوں کے لیے بادشاہ کی دعوت کسی بڑی عزت افزائی سے کم نہیں ہے۔ بھلا کوئی بھی کسی بادشاہ کی دعوت میں شامل کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ بادشاہ آپ خود اسے نہ بلائے؟ اس لیے بادشاہ نے انہیں بلایا، بادشاہ ان کی موجودگی کا خواہاں تھا۔ اسی طرح خدا نے بھی چاہا کہ ہم اس دعوت میں شریک ہوں۔ خدا نے ہمیں اپنی حضوری میں آنے کی دعوت دی ہے۔ خدا نے دعوت دی ہے کہ ہم آسمانی خاندان کا حصہ ہوں تاکہ اس کے بیٹے بیٹیاں ٹھہریں۔ وہ ہمیں اپنی بادشاہت میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہم اس کی بادشاہت کے شہری ہوں۔ خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کی خوشی اور شادمانی میں شامل ہوں۔ بائبل مقدس ہمارے لیے خدا کی جانب سے ایک بہت بڑا دعوت نامہ ہے جو کہ کبھی تبدیل یا کینسل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ہم پہلی صدی یا اس بار کی 21ویں صدی کا حصہ ہوں، یہ دعوت نامہ ہم سب کے لیے یکساں ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے کہ خدا کا دعوت نامہ ہمارے لیے یسوع ہے۔ یسوع نے کہا میرے پاس آؤ، اور یہی بائبل مقدس کا پیغام ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے بادشاہ نے لوگوں کو دعوت دی کہ ضیافت میں شامل ہوں، خدا نے بھی دعوت دی ہے کہ ہم اس کی ضیافت میں شامل ہوں۔ کون خدا کے گھر پر بلایا گیا؟ آپ، میں، ہر کوئی۔ بائبل مقدس کی آخری کتاب میں ہمارے لیے بڑی عمدہ دعوت پائی جاتی ہے، اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو آئے، اور جو چاہے آب حیات مفت ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 22واں باب اس کی 17ویں آیت۔ پوری بائبل مقدس کے الفاظ میں میرے لیے یہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ لفظ ہے وہ جو کوئی ہے، جو کوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جو کوئی کی جگہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس بابت شک کرنے کی چندان ضرورت نہیں کہ آپ شامل ہیں یا کہ نہیں۔ یہ دروازہ کھلا ہے، آپ کتنے ہی برے ہوں یا کہ اچھے، یہ دعوت آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ جو کوئی کی جگہ آپ کو اپنا نام لکھا گیا نظر آیا ہے۔ لہٰذا اس بڑی سادہ سی دعوت پر غور کیجئے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، اور کچھ تراجم میں تو اس لفظ جو کوئی کا مطلب بالکل یکساں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ تو پہلے ہمیں شخصی طور پر تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہمیں ایسا تو نہیں ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں بہت سا علم حاصل کرنے کی، بہت سی ڈگریاں حاصل کرنے کی ضرورت ہو؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خداوند یسوع نے ایسا بالکل نہیں کہا، بلکہ جو پہلی اور اہم بات جس پر ہمیں عمل کرنا ہے وہ یسوع کے پاس آنا ہے۔ اس بات پر غور کیجئے کہ آپ اپنی بیماری کے دوران کہاں آتے ہیں۔ یقیناً اپنے ڈاکٹر کے پاس۔ کسی طرح کے قانونی معاملات میں آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ آپ اپنے وکیل سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پیسے روپے یعنی بطور قرض ضرورت ہو تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اپنے بینک سے رجوع کرتے ہیں۔ مجھے ضرور کہنا ہے کہ اگر آپ اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف زندگی کی روٹی لینی چاہیے۔ اگر آپ چشمہ سے پی سکتے ہیں تو یقیناً زندگی کے پانی یعنی آب حیات کو پینا چاہیے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آسمانی شہر میں 12 دروازے ہیں۔ ہر رخ کی جانب 3 دروازے ہیں اور وہ کھلے ہیں۔ خداوند یسوع نے آسمان پر ایک بڑا کشادہ دروازہ کھول رکھا ہے۔ ایک موقع پر یسوع نے کہا، دروازہ میں ہوں، آپ بلائے ہوئے ہیں۔ آپ یسوع دروازہ کے پاس آئیں گے تو یسوع دروازہ سے گزرنے کے لیے کوئی چیکنگ نہیں ہے، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کسی معیار کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ بلائے گئے ہیں، اور یہی آپ کا عمدہ معیار ہے۔